میں نے ایک بوڑھے کا تذکرہ پڑھا جس کا تعلق پچھلی امتوں سے ہے. وہ بوڑھا 4 بیٹے رکھتا تھا اور بوڑھا زندگی موت سے لڑنے لگا، بول و براز چارپائی پہ. آپ جانتے ہو والدین کے ساتھ اولاد کا رابطہ کتنی دیر رہتا ہے؟ جب تک ہم اپنے والدین سے اپنی ضروریات پوری کرتے ہیں، جب تک ضروریات پوری کرتے رہے، رابطے میں رہے. لیکن جب ہم نے خود پر پرزے نکالے، کمانے کے قابل ہوئے، تو پھر ماں باپ سے ہمارا رابطہ تقریباً، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم نے بھی دیکھا ہے، تقریباً ختم ہی ہو جاتا ہے. بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماری کہ بندہ واش روم تک بھی خود نہ جا سکے، پخانہ بھی نہ خود صاف کر سکے، تو اولاد کے لیے کتنا امتحان ہوتا ہے. بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مسجد مولوی صاحب دعا کرو ابا جی نو اللہ پردہ دے دے، بڑے ہی اس وقت اوکھے نے. وہ تو نہیں اوکھے یار، تم زیادہ مشکل میں ہو، اب تمہیں سنبھالنا جو پڑ رہا ہے نا. تو بعض اوقات ہم بھی دوستوں میں بیٹھے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اتنا چھوڑ کے جائیں گے، 7 پشتے بیٹھ کے کھائیں ختم نہ ہو. بھائی یہ بات تو قبول کرتے ہیں، لیکن ایک بات مرنے تک ہمیں دھوکے میں رکھتی ہے، جب چارپائی پہ آ گرتے تو پھر سمجھ لگتی ہے وہ تو ہم ساری زندگی دھوکے میں رہے، پردیس کے دھکے بھی کھاتے رہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں چھوڑا ان کے لیے. اور یہ بات جو ہم کہتے ہیں نا اولاد یاد کرے گی، کٹھے دا سوائے یاد کر دیے. 1 ہفتے بعد لوگ ہمارے پاس دعا کرو ابا جی نو اللہ پردہ دے دے. تو مشکل ہے بھائی، بڑھاپا اور بڑھاپے کے ساتھ بیماریاں، اور وہ بوڑھا زندگی موت سے لڑ رہا ہے. اس 4 بیٹوں میں ایک بیٹا سعادت مند تھا، اس نے بھائیوں کو جمع کیا، کہا ابا جی اس وقت بیمار ہیں اور انہیں خدمت کی ضرورت ہے، میں ایک عجیب سا فیصلہ تمہارے سامنے رکھوں گا، جو قبول ہو وہ بات کرنا. کہا وراثت سے اس شخص کو حصہ نہیں ملے گا جو باپ کی خدمت کرے گا، اگر میں کروں تو مجھے نہیں ملے گا، آپ کرو گے تو آپ کو نہیں ملے گا. تینوں نے نظریں ملائی، دولت کے بھوکے تھے، دولت لے اڑے، اور اس کی آرزو تھی کہ میں اپنے والد کی خدمت کروں. اور اس نے پھر تا دم آخر جب تک باپ زندہ رہا خدمت کی، عاشقوں کی طرح خدمت کی. اور جب والد دنیا سے جانے لگا تو بیٹے پہ راضی تھا. ہمارے دیہاتوں میں جب ہمارے ابا جی راضی ہوتے ہیں نا، اماں جی راضی ہوتے ہیں، تو ایک جملہ بولتے ہیں، یقین جانو اس جملے کا نشہ مرنے تک نہیں اترتا. اور میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا بھائی، اپنے ماں باپ سے مرنے سے پہلے وہ جملہ ضرور کہلوائیے گا، اپنے عمل اور رویے سے. ہمارے اماں ابا جان جب راضی ہوتے تو کہتے جا پتر تینوں ستے ہی خیران ہے، جا پتر تینوں ستے ہی خیران. وہ اس حال میں دنیا سے گیا کہ وہ بیٹے پہ راضی تھا. میرے نبی فرماتے جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے بھائی، خدمت کا صلہ دیکھیے گا، اللہ آخرت میں تو دے گا، دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے جو سعادت مند بیٹے ہوتے ہیں. ایک شب سویا، خواب میں ایک اللہ والے کی زیارت ہوئی، کہا بیٹا فلاں شجر کے نیچے 100 درہم پڑا ہے، جا اٹھاؤ لے آؤ. سوال کیا اس میں برکت؟ کہا برکت نہیں ہے، کیونکہ کثرت اور برکت میں فرق ہے، کثرت اور ہے، برکت اور ہے. دوسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا بیٹا وہاں 10 درہم پڑے ہیں، کہا برکت نہیں ہے. تیسرے دن پھر خواب میں ملے، کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے، کہا اس میں برکت ہے، کہا ہاں اس میں برکت ہے. درہم اٹھایا، بازار گیا، وہاں ایک دکاندار آوازیں دے رہا تھا، 1 درہم میں 2 مچھلیاں گھر لایا، پیٹ چا کیے، 2 قیمتی موتی نکلے. 1 موتی لے کے بازار گیا، سنار کو دکھایا. وہ زمانہ بھلا تھا، آج تو لوگ دا لگا لیتے ہیں. اس نے کہا پورے بازار میں اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا. بادشاہ وقت تک پہنچی، اس نے جواہری بلائے. 1 موتی کی قیمت کیا طے پائی؟ 10,000، 20,000، 25,000 درہم. نہیں بھائی، 1 موتی کی قیمت 30 خچر، ان پہ جتنا سونا لاد لیا جائے. سونا اٹھا کے گھر لے آیا. بادشاہ دوبارہ طلب کرتا ہے، موتی اور رکھتے ہو؟ کہا رکھتا ہوں. بیچتے ہو؟ کہا بیچتا ہوں. کہا ریٹ؟ کہا بادشاہ اب ریٹ میری مرضی کا ہوگا. کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا اب ڈبل لوں گا. 60 خچر ان پہ سونا لاد کے گھر لے آیا. یقیناً اس شہر کا بادشاہ کے بعد سب سے امیر ترین شخص وہ ٹھہرا. کون میرے بھائی؟ جس نے اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کی. اور جوانوں، یہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، یہ ٹلے سب کچھ نہیں ہوتے یار. ماما بہت بڑی دولت ہے، لیکن اس دولت کی ہم نے قدر دیکھی بڑھاپے میں، جب وراثت تقسیم ہوتی ہے. جب وراثت تقسیم ہوئی تو 1 انچ پہ بھائی نے بھائی کو ذبح کر دیا، گلا کاٹ دیا، گولیوں سے بھون دیا. بچپن میں جھگڑا بھی ہوتا تھا اور یہاں بھی جھگڑا ہوا. بچپن کا جھگڑا بڑا خوبصورت تھا، کاش کہ یہ بڑھاپے میں بھی ہوتا. بچپن میں جھگڑا کیا ہوتا تھا؟ ماں میری ہے، باپ میرا ہے. لیکن بڑھاپے میں آ کر کے اولاد کیوں بھول گئی یار کہ یہ آج بھی ہمارے ہیں، انہوں نے ہماری خاطر کتنے دکھ اور کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں. لیکن بڑھاپے میں ایسا نہیں ہوتا. دولت پہ جھگڑا ہوا، وراثت پہ جھگڑا ہوا، لیکن جب ماں باپ کی باری آتی تو تماشا دیکھنے والا ہوتا ہے. ہر بیٹا نظریں چراتا ہے. کوئی کہتا ہے گھر چھوٹا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یار 4 مہینے تو نہیں میرے کٹانا، اور کچھ نالائق ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں میرے خرچے زیادہ ہیں. یہ بات کرتے ہوئے ہمیں خیال نہ آیا یار ہم بھی تو پلٹ کے دیکھیں، ہم بھی تو 5-6 بھائی تھے، اکیلا کفیل تھا ہمارا باپ.
ہماری ماں سے مشورہ تو نہیں کیا کہ 4 کو دارالامان میں چھوڑ آتے ہیں, 2 کی اچھی کفالت کرتے ہیں, ایک جیسا کھانا ملا, ایک جیسا لباس ملا, ہمیں اچھی تعلیم دی, اور بھائی ہمارے سٹیٹس کا بھی خیال رکھا. اور آج بچہ بیٹے کیا کہہ رہے ہیں, میرے خرچے زیادہ ہیں. اور کچھ نالائق ایسے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بوڑھا کھانستا ہے تو میرے بچوں کی نیند خراب ہوتی ہے. مکافات عمل ہے دوست. اگر آج ماں باپ کو دھکے دو گے, گھر سے نکالو گے, گالیاں دو گے, ان کے لیے یہ بات کہ میرے خرچے زیادہ ہیں, تو عرش کا رحمان ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. میرے نبی فرماتے الا انبئکم باکبر الکبائر, فرمایا صحابہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کہ ارشاد فرمائیے, فرمایا الاشراک باللہ,